أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک اور مقدس ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم احسان جتلا کر یا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو برباد مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے محض لوگوں کو دکھانے کی غرض سے اور ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، سو اس شخص کی حالت ایسی ہے جیسے ایک چکنے پتھر پر کچھ مٹی آ گئی ہو، پھر اس پر زور سے بارش پڑ جائے تو وہ بارش کا پانی بالکل وہ چکنے پتھر کی مٹی کو صاف کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو جنت کا راستہ نہ بتلائیں گے۔ اور ان لوگوں کے خرچ کیے ہوئے مال کی حالت جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کی غرض سے، اور اس غرض سے کہ اپنے نفسوں کو اس عمل شاخ کا خوگر بنا کر ان میں پختگی پیدا کریں، مثل حالت ایک باغ کے ہے، جیسے کسی ٹیلے پر ایک باغ ہو، اس پر زور کی بارش پڑے، پھر وہ باغ میں دگنے پھل نکل کر آئیں، اور اگر ایسے زور کا مینہ نہ پڑے تو ہلکی پھوار بھی اس کے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں کا اور انگوروں کا، اس کے درختوں کے نیچے نہریں چلتی ہوں، اس شخص کے یہاں اس باغ میں اور بھی ہر قسم کے مناسب میوے ہوں، اور اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے اہل و عیال بھی ہوں جن میں کمانے کی قوت نہیں، سو باغ پر ایک بگولا آوے، ایک آگ کا گولا آئے جس میں آگ کا مادہ ہو، پھر وہ سارے باغ کو جلا دے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح نظائر بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم سوچا کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی یا آیت نمبر 260 پر 4، 260 پر 5 اور 260 پر 6، ان تینوں کا تقریباً عنوان ایک ہی ہے، تو میں نے آج 3 آیتوں کو بھی پڑھ دیا۔ اوپر سے بات خرچ کرنے کی، صدقات کی، خیرات کی، زکوٰۃ کی، نفلی صدقات کی بات چلی آ رہی ہے، اور یہ تو بتایا کہ ایک دانہ بھی اگر سچے نیت سے خرچ کرو گے تو اللہ 700 دیں گے۔ اگر آپ خرچ کرنے کے بعد احسان جتلائیں گے تو پھر وہ سب کا سب کیا ہو جائے گا، سپاچٹ ہو جائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ان کے پاس کوئی مانگنے والا آتا تھا تو اس کا ایسے اکرام کرتے جیسے کسی بڑے مہمان کا اکرام کرتے تھے۔ کیوں کہ یہ لوگ اگر نہ ہوتے تو ہم صدقہ خیرات کسے پہنچاتے تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے صدقے کو اللہ تک پہنچانے والے ہم ذریعہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت فرماتے تھے جو احسان جتاتا ہے وہ اللہ کے لیے صدقہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ احسان جتانے والا دنیا میں اپنے نام کے لیے کرتا ہے، اگر وہ اللہ کے لیے کرتا تو کبھی احسان نہ جتاتا۔ اور پھر حضرت نے فرمایا اگر آپ کسی کو صدقہ یا زکوٰۃ ہر سال دیتے آ رہے ہوں، اگر کسی بات میں آپ کا اس سے جھگڑا ہو جائے تب بھی آپ کو اس کے ساتھ صدقہ دینے والا معاملہ جاری رکھنا چاہیے۔ اگر آپ نے جھگڑے کی وجہ سے اسے دینا بند کر دیا تو معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے لیے نہیں اپنے مطلب کے لیے دیتے تھے۔
جھگڑا بھی ہو جائے اس غریب بندے سے، اس فقیر آدمی سے جسے آپ دیتے تھے، اس کے باوجود بھی آپ دیں. کیوں؟ جھگڑا تمہارا ذات کا مسئلہ ہے، مگر صدقہ اللہ کے لیے دیتے تھے، زکوٰۃ اللہ کے لیے دیتے تھے. جھگڑا وہ تمہاری ذات کا مسئلہ ہے، وہاں کوئی نیت میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. یہی تو مسئلہ ہے نا. جو ہمارے سامنے چاپلوس رہتا ہمیں تو خرچ کر دیں، ہماری بات جب تک مانتا ہمیں خرچ کر دیں، مگر اگر وہ اس سے کوئی خطا ہو جائے یا اس سے کوئی سرزنش ہو جائے یا اس کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو پھر ہم دینا بند کر دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے مطلب کے لیے دیتے تھے. پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اعلان فرما دیا، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے بت پرست ہو، اگر وہ بوڑھا ہو گیا، کمزور ہو گیا، معذور ہو گیا، کمانے کے قابل نہیں، تو ہم بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کریں گے. حضرت وہ تو مشرک ہے. ہاں، مشرکوں سے آپ جزیہ تو لیتے ہو، ٹیکس تو وصول کرتے ہو، مگر جب وہ کمزور پڑ جائیں تو ان کو وظیفہ کیوں نہیں دیتے؟ یہ صحابہ کا ایمان تھا. تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو احسان جتا کر اپنے صدقے کو برباد نہ کرو. بالمن احسان جتا کر، والاذی تکلیف دے کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، منافقت بھی نہ کرو دکھلاوے کے لیے دے کر. جو آدمی لوگوں کے لیے دیتا ہے وہ منافق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کے لیے کر رہا ہے، اللہ کے لیے تھوڑی کر رہا ہے. احسان جتانے میں، تکلیف دینے میں اور ریاکاری میں تھوڑا سا فرق ہے. صدقے کا ثواب ملا ہوتا ہے مگر احسان جتا کر اس نے اسے ضائع کر دیا. یہ احسان جتانے کا مطلب، آپ نے صدقہ کیا، اللہ نے آپ کو ثواب دے دیا، مگر آپ نے احسان جتایا تو پھر وہ ثواب واپس چھین لیا گیا آپ سے. ریاکاری میں صدقے کا ثواب ملتا ہی نہیں، برباد ہونا تو دور کی بات ہے. اگر آپ کی نیت پہلے ہی دن سے، پہلے ہی لمحے سے یہ ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں، پیپر میں نام آئے، مائک میں میرا نام کا اعلان کیا جائے، لوگوں میں چرچا ہو، پہلے ہی دن سے اگر ریاکاری ہے تو آپ کو ثواب ملتا ہی نہیں. یہ فرق ہے. احسان جتانے میں آپ کو ثواب ملا ہوتا ہے، پھر آپ نے اسے برباد کر لیا، مگر ریاکاری میں آپ کو اللہ اجر دیتے بھی نہیں. اسی لیے وہ حدیث مبارکہ بڑی خطرناک ہے. قیامت کے دن اللہ 3 بندوں کو بلائیں گے. نمبر 1 عالم دین کو بلائیں گے. اللہ اکبر. اللہ پوچھیں گے کہ بھئی تم نے ہمارے لیے کیا کیا؟ تو وہ عالم دین عرض کریں گے یا اللہ ساری زندگی، آدھی زندگی تو علم حاصل کرنے میں گزر گئی اور آدھی زندگی تو مدرسے میں بیٹھ کر، تدریس پر بیٹھ کر، درس مسند پر بیٹھ کر میں نے بچوں کو علم سکھایا ہے، تیرے لیے کیا ہے؟ اللہ بولیں گے نہیں، ہمارے لیے تو آپ نے نہیں کیا. آپ کے دل میں تھا کہ آپ کو شہر کا بڑا مفتی کہا جائے، آپ کو قاضی بنایا جائے، آپ کو بڑا امام بنایا جائے، وہ تو آپ کو دنیا میں مل گیا. کیونکہ دل اللہ جانتے ہیں نا. زندگی بھر علم حاصل کرنے والا عالم اور علم سکھانے والا عالم، ایک نیت کے فرق ہونے سے اللہ فرمائیں گے منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینکو. دوسرے بندے کو بلایا جائے گا، مجاہد کو، جس نے اپنی جان اللہ کے راستے کے لیے دی ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے. بھئی تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تیرے لیے جان مال سب لگایا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، میرے بیوی یتیم ہو گئی، میری بیوی بیوہ ہو گئی، میرے بچے یتیم ہو گئے، میں شہید ہوا ہوں، تیرے لیے خون بہایا ہوں. اللہ فرمائیں گے نہیں، تیرے دل میں تو کچھ اور بات تھی، تو یہ چاہتا تھا کہ تو بڑا بہادر کہلایا جائے. اللہ اللہ، کیا خطرناک حدیث ہے. اس کا شہید ہونا، جان دینا سب بیکار ہو جائے گا اور اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیوں؟ نیت کا فرق ہے. اور تیسرا، مالدار کو بلایا جائے گا. بھئی بتا تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے اتنے مسجدیں بنائیں، اتنے مدرسے بنائے، اسے اتنا چندہ، اسے اتنا چندہ، اتنے غریبوں کو کھلایا، مسکینوں کو کھلایا، بیواؤں کو لٹایا. کس کے لیے؟ یا اللہ تیرے لیے. دل میں تو کچھ اور تھا. اللہ فرمائیں گے تو نے اس لیے لٹایا تاکہ دنیا میں تیرا نام ہو. اسے بھی منہ کے بل کھینچ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. ساری کیٹیگریز آ گئے 3 میں. سب کو ڈرنا چاہیے اپنے عمل پر، عالم دین کو بھی، مجاہد کو بھی، مالدار کو بھی.
نیتیں آج ہماری نیتوں میں فرق پڑ گیا ہے، نیتوں میں کہ ہماری نیت درست ہو، نیت قابل ہو۔ نیتیں اگر آپ کی صحیح ہوں گی تو پھر مارکیٹ کے اندر برکتیں ہوں گی، بازار میں برکت ہوگی، آپ کے پیسے میں برکت ہوگی، گھر میں برکت ہوگی۔ نیتیں اگر آپ کی بگڑیں گی، احسان جتانے والی نیت ہوگی، اسے تکلیف دینے والی نیت ہوگی، اسے بدنام کرنے والی نیت ہوگی، لوگوں کے لیے نیت ہوگی، تو پھر تو اللہ بتا رہے ہیں، مثال دے کے محسوس مثال دی جا رہی ہے جسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ایک چکنا پتھر، اس پر مٹی جم گئی، دھول اڑ کر اس پر مٹی جم گئی، مگر جب زور سے بارش ہوگی تو مٹی کیا ہو جائے گی؟ صفا چٹ ہو جائے گی۔ جیسے چکنے پتھر پر مٹی جمی رہتی ہے مگر بارش کے زور پر نہیں ٹک سکتی، ایسے تمہارا صدقہ چکنے پتھر پر ہے، اگر تم نے احسان جتا لیا تو بارش پڑ کر صاف ہو گیا، اگر تم نے دکھاوا کیا تو پھر وہ تو ملتا ہی نہیں دکھاوے میں۔ تو یہ مثال آپ کو سمجھانے کے لیے دی جا رہی ہے، انسان کو مثال دے کر بات سمجھانی پڑتی ہے۔ میرے عزیزوں، سب سے پہلے ہم نیت، اسی لیے بخاری شریف میں سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ پہلے نیت صحیح کرو۔ نماز کے لیے آپ آ رہے، نیت صحیح کرو کہ میں کیوں آیا ہوں، کس کے لیے آیا ہوں۔ عمل کے شروع میں نیت صحیح کرو، عمل کے درمیان میں نیت صحیح کرو، عمل کے آخر میں نیت صحیح کرو کہ میں کس کے لیے، میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، کس کے لیے پڑھ رہا ہوں، میں دے رہا ہوں کس کے لیے۔ اپنی نیتوں کو ٹٹولو، ایک نیت کے بدلنے کی وجہ سے ساری چیزیں برباد ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ شکار کے لیے نکلا، مگر کسی ایک شکار جانور کے پیچھے اتنا دوڑا بادشاہ کہ وہ لشکر سے الگ ہو گیا، لشکر کہیں اور، بادشاہ کہیں اور، اکیلا۔ اب بہت دور تک نکل گیا بادشاہ، پیچھے مڑ کر دیکھا تو لشکر غائب، لشکر والوں کو بادشاہ نہیں مل رہے ہیں، بادشاہ کو لشکر نہیں مل رہا۔ تو اب بادشاہ کو تھکان ہوئی، کھانے پینے کی ساری چیزیں تو لشکر کے پاس ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب وہ تھوڑی دیر چلتا رہا، سامنے ایک باغ نظر آیا انار کا، تو وہ اندر داخل ہوا تو ایک مالی تھا جو اپنے کام میں لگا ہوا تھا، مٹی صاف کر رہا تھا، جھاڑوں کو پانی ڈال رہا تھا۔ تو اس نے جا کر کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں، اس نے نہیں کہا کہ میں بادشاہ ہوں، اس نے کہا میں مسافر ہوں، مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بیٹھ جائیں، اس نے کرسی ڈالی، کھاٹ ڈالی، بیٹھو یہاں پر۔ اسی کے سامنے سے ایک جھاڑ تھا انار کا، بڑے بڑے ماشاءاللہ انار، تو اس کے سامنے اس نے انار توڑا، سارے دانے الگ کیے، اس نے کپڑے میں رکھ کر نچوڑا، تو ایک انار میں اتنا بڑا پیالہ بھر گیا رس میں، اور وہ لا کر اس نے دیا مسافر کو، لو بھی آپ پی لو۔ تو بادشاہ پیتے پیتے یہ سوچنے لگا یہ تو میرے حدود میں آتا ہے، میری باؤنڈری کے اندر آتا ہے، یہ جو باغ ہے انار والا، اتنے بڑے بڑے انار جو لگے ہیں یہ تو میری باؤنڈری کے اندر آتا ہے، تو مجھے تو اس پر ٹیکس لگانا چاہیے، اتنے بڑے بڑے انار، اگر ٹیکس لگاؤں گا تو بڑا منافع ہوگا مجھے، حکومت کے خزانے بڑھیں گے۔ پھر نیت بگڑی، تو پھر جب سارا اس نے پی لیا تو پھر اس نے کہا مجھے اور بھی ضرورت ہے، مجھے اور بھی بھوک لگی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر پیالہ لیا، پھر گیا ویسے ہی سائز کا، اسی کے درخت کا، اسی کے بازو کا انار نکالا، سارے دانے نکالے اور رکھ کر رس نچوڑا، تو پیالہ آدھا ہو گیا۔ تو اس نے لا کر دیا کہ لو پی لو۔ تو اس نے کہا بھائی پہلے تو سیم انار تھا، سیم سائز کا، مگر سارا پیالہ بھر گیا تھا، مگر یہ اب آدھا کیوں؟ انار تو اتنا ہی تھا نا، پھر پیالہ آدھا کیوں ہو گیا؟ تو اس مالی نے کہا لگتا ایسا ہے کہ یہاں کا جو بادشاہ ہے اس کی نیت خراب ہو گئی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے بادشاہ کی نیت، جب نیتیں خراب ہوتی ہیں تو غذاؤں پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو یہ تو حیران ہو گیا، ایسے تو بتایا نہیں کہ میں بادشاہ ہوں۔ تو پھر اس نے پی لیا، پیتے پیتے اپنی نیت صحیح کر لی، یا اللہ میں اس پر ٹیکس نہیں لگاؤں گا، اگر نیت کے بگڑنے سے اتنا نقصان ہو سکتا ہے تو میں اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگاؤں گا، بس خوشی ہے کہ میرے حدود کے اندر یہ اتنے بہترین انار والا باغ ہے، میں دل صاف کرتا ہوں، اپنی نیت صاف کرتا ہوں، میں کوئی ٹیکس نہیں لگاؤں گا۔ پھر اس نے کہا ایک اور پلا دیں، ٹھیک ہے آپ بیٹھے رہیں۔ پھر گیا اسی درخت کا اسی سائز کا انار نکالا، پھر نچوڑا تو پھر دوبارہ پیالہ بھر گیا، اور لا کر اس نے بادشاہ کو دیا کہ جی لیجیے پیجیے۔ تو اس نے کہا اب کیوں بھر گیا؟
تو مالک نے کہا لگتا ہے آپ یہاں کے بادشاہ ہیں. آپ یہاں کے کیا ہیں؟ کیوں؟ آپ ہی کے سامنے سارا معاملہ ہو رہا ہے, نیت بن رہی ہے, بگڑ رہی ہے, سب آپ کا ہے مسئلہ. نیتوں کا درست ہونا ضروری ہے. آج انسان کو انسان کی قدر نہیں ہے, پیسوں کی بڑی قدر. ایک بزرگ کو, ایک اللہ والوں کو دعوت دیا بادشاہ, او ہمارے محل میں آ جاؤ کر کو. تو سیدھے سادھے اللہ والے سیدھے سادھے کپڑے ہوتے تھے بیچارے. وہ دعوت ملی تو پھر دعوت بادشاہ کا لحاظ رکھتے ہوئے دعوت میں چلے گئے. جب مین ڈور پر پہنچے اندر داخل ہونے کے لیے تو درباری نے دیکھا انہوں کو پرانے پھٹے کپڑے پہ لگا جا رہے اندر. اے ہٹو بھی تمہیں اندر, تم نے اجازت نہیں اندر آنے کی. کہ بھائی ہم نے دعوت مل کو ہے, سیٹ میں ہٹو. تم نہ بادشاہ دعوت دے رہا, کپڑے دیکھے ذرا تمہارے. بادشاہ کی دعوت میں آنے والے دیکھو کیسے کیسے شیروانیاں پہن لگا رہی, ان کو دعوت ہے تو تم نہ ہٹو. تو پھر وہ چلے گئے. پھر جا کر ان کے پاس کوسا کی پرانی شیروانی تھی, نکالے صندوق سے, پہن لیے. پہننے کو جب ٹپ ٹاپ سے ہے تو پھر استقبال کرے دربان. اندر گئے, بادشاہ کے دسترخوان پر بیٹھے, اور جب کھانا سالنا آیا تو سب روٹی اٹھا کر منہ میں ڈال رہے تھے اور یہ روٹی اٹھا کر جیب میں ڈال رہے تھے. تو بادشاہ نے پوچھا اللہ والوں سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا آپ کے یہاں دعوت تو کپڑوں کو ملی ہے, مجھے تھوڑی ملی ہے. یہاں تو کپڑوں کی قدر ہے, انسان کی تھوڑی نہ قدر ہے. آپ کے دربانوں نے تو مجھے بھگا دیا تھا, یہ تو کپڑوں کی وجہ سے مجھے اندر لیا. مجھے لگتا ہے کہ کھانے کے حقدار بھی کپڑے ہی ہیں. انسان کی قدر کرنا ہم نے چھوڑ دی, پیسوں کے بل پر قدر کرتے ہیں. غریب کی کوئی ویلیو نہیں, غریب کے اخلاق کی کوئی ویلیو نہیں. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, اپنی اپنی زندگی میں بیٹھ کر ریورس گیئر مارو, یو ٹرن, کہ ہم نے کب کب کیا کیا کیا, کس کس کا دل دکھایا. سانسیں چل رہی ہیں, حساب واپس کر لو اس سے پہلے کہ سانسیں بند ہو جائے اور حساب نہ کر سکو. اگر کبھی کسی کے فعل کے ذریعے کسی کا دل دکھا دیا غریب کا, وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, قرآن کیا بتا رہا ہے؟ سوال کرنے والے سائل کو کبھی کراہت کے ساتھ نہ ہکا لو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, یہاں دتکارو گے غریب کو. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ یاد رکھو زندگی میں کبھی بھی کسی غریب سے نفرت نہ کرنا, کبھی کسی مسکین پر غصہ نہ کرنا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, ہے نبی جی آپ, اللہ کے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں, آپ پھر خزانے کیوں نہیں مانگتے؟ تو نبی نے فرمایا, اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا وحشرنی فی زمرۃ المساکین, یا اللہ میں زندہ رہوں تو میری خواہش ہے کہ میں مسکینوں جیسا زندہ رہوں. میں اگر مرنا چاہوں تو مسکینوں کی طرح مجھے موت آئے. اگر قیامت میں اٹھنا بھی ہو تو میں, یا اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا. دونوں جہاں کے سردار نبی کے اشارے پر احد پہاڑ سونا بننے کے لیے تیار ہے. نبی کے ایک اشارے پر رات اور دن میں من و سلوہ اترنے کے لیے, آسمان سے دسترخوان اللہ اتارنے کے لیے تیار. جس نبی کی نماز میں انگور کا گچھا جنت کا دکھ سکتا ہے, کیا اس نبی کے لیے جنت کے انگور نہیں آ سکتے؟ اور نبی کیا فرما رہے ہیں, اللہ مجھے مسکین بنا, مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے اور مجھے قیامت میں مسکینوں کے ساتھ اٹھا. کیوں کہ قیامت کے دن یہ غریب, یہ مسکین ہیں جو مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو نیت میں درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کہیں بھی نیت یہ نہ ہو بالکل چھپا کر دینے کی کوشش کرو. اپنے دل کو سمجھاؤ, دینا اللہ کے لیے, لوگوں کے لیے کیا مسئلہ ہے. ایسا دو سیدھے ہاتھ سے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. تو اللہ فرماتے ہیں, اے ایمان والوں اپنے صدقے کو برباد نہ کرو, بالمن والاذی, احسان جتا کر, تکلیف دے کر, یا کالذی, اس طرح, ينفق مالہ رئاء الناس, لوگوں کے دکھلاوے کے لیے بھی منافق کی طرح صدقہ نہ کرو. ولا يؤمن باللہ والیوم الآخر, کہ منافق وہی ہے جو لوگوں کے لیے صدقہ کرتا ہے, وہ گویا کہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے. اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا, اگر وہ آخرت کے دن پر ایمان رکھتا تو کبھی لوگوں کے لیے نہ صدقہ دیتا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ, اس کی مثال ایسے جیسی ایک چکنی چٹان, علیہ تراب, اس پر کچھ مٹی جم گئی, فَأَصَابَهُ وَابِلٌ, ایک زوردار بارش ہوئی, فَتَرَكَهُ صَلَّى,
ساری اس چٹان پر جمی ہوئی مٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے صدقہ کرنے والا اگر احسان جتایا یا اس نے ریاکاری کی یا پھر اس نے تکلیف دی یا پھر اس نے غریب کو بدنام کیا تو اس کے چٹان پر بیٹھے ہوئے سارے صدقے کا ثواب بارش کی طرح زائل ہو جائے گا۔ فرمایا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، ایسے لوگوں کو اپنی کمائی ذرا بھی ہاتھ نہ لگے گی، صدقہ بھی کر کے ہاتھ خالی رہ جائیں گے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو جنت کا راستہ نہ بتائیں گے۔ کیوں؟ جب دکھلاوا ہی کرنا ہے تو یہ تو کافر کی طرح منافق کی طرح ہو گیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تھوڑی نا جنت کے اندر راستہ، جنت تو کیا جنت کا راستہ بھی نہیں بتائیں گے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان کی جو اپنے اموالوں کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور بس اسی پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے؟ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، جیسے اونچے جگہوں پر جو باغ ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، بربوہ کہتے ہیں اونچی جگہ پر باغ ہونا۔ وَأَصَابَهَا وَابِلٌ، اگر اونچی جگہ پر باغ ہو اور زوردار بارش ہو، پھر فرمایا فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتا اس کی مثال ایسی ہے جیسے اونچی جگہ پر باغ ہو اور زوردار بارش پڑے تو پھر اللہ اس میں دگنے پھل دیتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ، اگر زوردار بارش بھی نہ ہوئی، ہلکی سی پھوار بھی اگر پڑ گئی تو بھی اس میں سے پھل نکل آئیں گے، اس لیے کہ وہ اونچی جگہ پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مومنین کو سچے دل سے اگر یہ کھجور بھی دو گے، 10 روپے بھی دو گے اگر سچی نیت کے ساتھ، تو پھر اللہ اتنا بڑھائیں گے کہ اونٹ پہاڑ کے برابر اس کا ثواب بنا دیں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو خوب دیکھتے ہیں۔ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، بھلا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کسی کے پاس کھجوروں کا ایک باغ ہو، انگوروں کا ایک باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، اس باغ کے نیچے سے پانی کی نہر جاری ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اس کے علاوہ بھی بے شمار دوسرے قسم کے بھی پھل اس میں سے نکلتے ہوں، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، باغ والا بوڑھا ہو گیا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی کمانے کے قابل نہیں ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اچانک اگر اس باغ پر آگ لگ گئی تو سارے کا سارا باغ جل کر کیا ہو جائے گا؟ خاک ہو جائے گا۔ اب یہ بوڑھا ہے، کما نہیں سکتا، اس کے بچے چھوٹے ہیں، محنت نہیں کر سکتے، باغ بھرا تھا مگر آگ لگ کر ختم ہو گئی۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ یوں ہی مثالیں دیا کرتے ہیں، لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، عقل رکھنے والے، فکر کرنے والے، سوچ بوجھ رکھنے والے، دانش مند، اہل عقل جو صاحب عقل ہیں، جو صاحب دانش ہیں، جو سمجھنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے یہ مثالیں دی ہیں۔ تو سخاوت ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ بہت کم بندوں کو دیتے ہیں۔ السقی قریب من الناس وقریب من اللہ وقریب من الجنہ، کہ سقی لوگوں کے قریب ہو جاتا ہے، جو پیسہ خرچ کرتا ہے اس دل میں خود بخود اس کے لوگوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ بیمار ہوئے، بڑے مالدار تھے اور بڑے سخی بھی تھے، سارے شہر والے ان سے قرض لیے ہوئے تھے اور سب کو قرض دیتے تھے، اور جب وہ بیمار ہوئے تو کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو تو بڑا افسوس ہوا کہ بھئی اتنی میں نے محنت کی، ضرورت مندوں کو ان سب کو دیا ہے، مگر ایک بندہ بھی میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ تو ان کے شاگرد نے کہا کہ حضرت کیسے آئیں گے، جب وہ آپ کے وہ قرضدار ہیں تو کیسے آئیں گے؟ جب آئیں گے ان کو دل تھوڑا ہو جائے گا کہ یار یہ بیمار ہو گیا، میں نے ان کے پیسے لوٹانے ہیں، تو ان کو اپنے اندر ہی اندر شرم محسوس ہوگی، اس لیے کوئی نہیں آ رہا ہے۔ تو بزرگ کو آیا جوش، تو وہ مسجد میں گئے، زور سے اس وقت جو بھی تو زور سے انہوں نے سارے شہر میں اعلان کروا دیا کہ میں نے جن جن لوگوں کو قرض دیا ہے سب کا قرض معاف۔ اعلان کرنے کی آدھے گھنٹے پر اتنی بھیڑ حضرت کی لگ گئی کہ حضرت کے گھر کا دروازہ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خرچ کرتے تھے، سخی بنے۔ اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے۔ حضرت حاتم طائی مشہور ہے نا سخاوت میں، حاتم طائی
تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی سخاوت تو پوری دنیا میں مشہور ہے، آپ کو آپ کی لائف اور زندگی میں کبھی آپ سے بھی بڑا کوئی سخی ملا ہے؟ ہاں ملا ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ ایک مرتبہ میں اور میرے ساتھ بہت سارے مہمان تھے، ہماری پوری جماعت چل رہی تھی، صحرا میں جنگل میں ہم پہنچے، ہمارا پورا قافلہ پہنچا تو ایک بدو دیہاتی، اس کے گھر ہم مہمان رکے، وہ ہمارا میزبان بنا، اور رات میں اس کے یہاں دعوت تھی تو اس نے ہم سب کے لیے کھانا تیار کیا، اور ہم عربوں کو بکرے کی سری بہت پسند ہے، سرے کا گوشت، اور بھیجا بہت پسند، تو اس نے ہمارے لیے کچھ جانور ذبح کیے، اور پھر اس نے پورے ہماری جماعت کے لیے اور میرے لیے جو اس نے کیا تیار کیا، سرے کا گوشت تیار کیا، اور مغز کہتے ہیں اس سے بھیجے کو، تو وہ اس نے بھیجا تیار کیا، تو ہم کھاتے رہے اور بڑا مزے لے کر کھاتے رہے، اور میں نے کہا بھائی تمہارا یہ جو مغز ہے جانوروں کا، یہ جو بھیجا ہے بہت بہترین ہے، تو اسے آیا جوش، پھر اور ایک 10 بھیجے لگایا پکا کو، تو اور مزے لے کو پورا آدمیاں کھا رہی، پھر 10 اور، پھر مزے لے کو کھا رہی، پھر 10 اور، پھر مزے لے کو کھا رہی، تو سارا جب اطمینان سے سب کا پیٹ بھر گیا، سب مطمئن ہو گئے، تھک گئے، تو پھر اس کے بعد سب نے آرام کیا۔ پھر جب اگلے دن اٹھ کر وہاں سے نکلنے کے لیے تیاری کی اور باہر جب نکلے اس کے گھر سے، تو دیکھا کہ 100 بکرے ذبح ہوئے پڑے تھے۔ کتنے بکرے؟ سب کے صرف بھیجے نکلے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مہمان کو پسند آ گیا، اس لیے اس نے ایک ایک کر کے 100 کے 100 بکرے ذبح کر دیے، جو اس کی پوری زندگی کی دولت تھی۔ تو حضرت حاتم طائی نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، 100 جانوروں کو ذبح کر دیا؟ تو اس بدو نے کہا ہمارے یہاں مہمان کی خواہش کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ حضرت حاتم طائی کہنے لگے وہ مجھ سے بھی بڑا سخی تھا۔ سخاوت ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور بخیل کیا فرمایا بخیل کے بارے میں؟ لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور، اور جہنم کے قریب ہو جاتا ہے۔ سخی اگر عبادتوں میں کمزور بھی ہو تو اللہ پھر بھی اسے جنت میں پہنچا دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کو سخاوت بہت پسند ہے، اس لیے کہ اللہ خود سخی ہیں۔ اور بخیل چاہے بڑا عابد ہو، بڑا روزے دار ہو، بڑی عبادت کرنے والا ہو، اگر وہ بخیل ہے تو پھر اللہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ تو میرے عزیزوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے مٹی سے بنایا، اور مٹی کی صفت کیا ہے پتہ ہے؟ مٹی میں جنگلی جھاڑا خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، اور اچھے جھاڑوں کو پیرنا پڑتا ہے، اچھے جھاڑوں کو پیرنا پڑتا ہے، اور جنگلی جھاڑوں کو بارش ہے تو بس انہیں خود بخود کیا ہو جاتی۔ تو ہمارے اندر بھی معلوم جتنے بری عادت آئیں خود بخود، اسے کون بھی سکھاتے نہیں، کوئی بھی کالج اسکول نے یا مدرسہ نہیں سکھاتا، جھوٹ بولنا کون بھی نہیں سکھاتے، سچ بولنے کے لیے مدرسے ہیں، سچ سکھانے کے لیے اسکول ہیں، سچ سکھانے کے لیے استاد ہیں، جھوٹ کے لیے کوئی استاد نہیں، کوئی ادارہ نہیں، مگر انسان کے اندر جھوٹ ہے۔ سخاوت سکھانے کے لیے اداروں کی ضرورت ہے، اساتذہ کی ضرورت ہے، مگر بخل کے لیے کسی ادارے اور استاد کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ مٹی کی صفت ہے کہ مٹی میں جنگلی چیزیں خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں، اور کام کی چیزوں کو ڈالنا پڑتا ہے، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں، ہمارے اندر جہالت خود بخود ہے، علم لانا پڑتا ہے، بخل خود بخود ہے، سخاوت پیدا کرنا پڑتا ہے، غصہ خود بخود ہے، محبت پیدا کرنا پڑتی ہے۔ ہمارے اندر ساری بری عادتیں خود بخود ہیں، جھوٹ خود بخود ہے، سچائی کو لانا پڑتا ہے، سختی خود بخود ہے، نرمی کو پیدا کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہم انسان بنتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیتوں کی برکت سے جو اللہ پاک نے مثالیں دی ہیں، ان مثالوں کو سمجھ کر اللہ تعالی جب بھی ہم دیں اور جتنا بھی دیں صرف اللہ کے لیے دیں، اور کوئی ہمارا مقصد نہ ہو۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ